بھائی نے پوچھا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو پیشین گوئیاں کی ہیں تو کیا ہم ان کو علم غیب مان سکتے ہیں؟ علم غیب تو صرف اللہ رب العزت کو پاس ہے، کسی اور کے اندر غیب کا علم ماننا یہ اللہ رب العزت کے ساتھ شرک ہے۔ قرآن مجید میں بہت ساری جگہوں پر اللہ رب العزت نے اس بات کا تذکرہ کیا ہے، جیسے سورہ الانعام کے اندر ہے آیت نمبر 59 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَعِندَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَا إِلَّا هُوَ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ، غیب کی چابیاں صرف اللہ تعالیٰ کے پاس ہیں، اس کے علاوہ کوئی بھی اس کو نہیں جانتا۔ اسی طرح سورہ الاعراف میں ہے، اللہ فرماتے ہیں قُل لَا أَمْلِكُ لِنَفْسِي نَفْعًا وَلَا ضَرًّا إِلَّا مَا شَاءَ اللَّهُ وَلَوْ كُنْتُ أَعْلَمُ الْغَيْبَ لَاسْتَكْثَرْتُ مِنَ الْخَيْرِ، کہہ دے کہ میں اپنے نفس کے لیے نفع اور نقصان کا مالک نہیں ہوں سوائے جو اللہ چاہے، اور اگر میں غیب جانتا ہوتا تو اپنے لیے بہت ساری بھلائیاں جمع کر لیتا اور مجھے کوئی بھی تنگی تکلیف نہ پہنچتی۔ اسی طرح اللہ رب العزت نے سورہ ہود کے اندر بھی یہ بات ارشاد فرمائی ہے وَلَا أَقُولُ لَكُمْ عِندِي خَزَائِنُ اللَّهِ وَلَا أَعْلَمُ الْغَيْبَ، میں تمہیں یہ نہیں کہتا کہ میرے پاس اللہ کے خزانے ہیں، اور نہ ہی یہ بات ہے کہ میں غیب جانتا ہوں۔ تو اس طرح اللہ رب العزت نے بہت ساری جگہوں پر اس بات کا تذکرہ کیا ہے کہ اللہ رب العزت کے علاوہ کوئی بھی غیب جانتا نہیں تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو باتیں اپنی زندگی میں یا کوئی ایسی چیزیں اپنی وفات کے بعد بتائی ہیں وہ اللہ تعالیٰ کے بتانے کے ساتھ آپ نے بتائی ہیں، اور جو بات اللہ تعالیٰ بتا دے اور آپ کے اللہ تعالیٰ کے بتانے کے ساتھ آپ لوگوں کو بتا دیں اس کو غیب جاننا نہیں کہتے۔ ورنہ بہت ساری وہ باتیں ہیں جو امت کو بھی قرآن کے بتانے سے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بتانے سے پتہ چلی ہیں، جبکہ امت ان کو نہیں جانتی اور ہم نے وہ چیزیں نہیں دیکھی ہیں۔ تو ایسا پتہ چل جانے سے امت عالم الغیب نہیں ہوتی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں کئی سارے معاملات ایسے ہوئے تھے، مثال کے طور پر ایک سفر میں سے بخاری میں حدیث ہے عائشہ رضی اللہ عنہا کا ہار گم ہو گیا تھا، تو آپ نے لوگوں کو تلاش کرنے کے لیے بھیجا تھا، تو تلاش کے باوجود ہار نہ ملا، تو وہ عائشہ کا اونٹ جس پہ عائشہ سوار ہوتی تھی جب اس کو اٹھایا گیا تو اس کے نیچے سے ہار مل گیا۔ تو اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم غیب جانتے ہوتے تو آپ فوری طور پر آپ کو پتہ چل جاتا کہ اس اونٹ کے نیچے ہار موجود ہے، آپ وہاں سے اس کو نکالنے کا حکم دے دیتے۔ اسی طرح آپ کے 70 صحابہ کرام ایک موقع پر اکٹھے شہید ہو گئے تھے اور ان کو دھوکے کے ساتھ شہید کیا گیا تھا۔ اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو غیب کا علم ہوتا تو یقیناً آپ کو پتہ چل جاتا کہ انہوں نے میرے صحابہ کو دھوکے سے شہید کر دینا ہے، تو آپ دھوکہ نہ کھاتے اور اپنے صحابہ کو ان کے ساتھ روانہ نہ کرتے۔ تو اس کے علاوہ بھی اور بہت ساری مثالیں موجود ہیں۔ تو خلاصہ یہی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو باتیں بتائی ہیں آنے والے معاملات کے متعلق، ان کا تعلق اللہ تعالیٰ کے بتانے کے ساتھ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جو باتیں آپ کو بتائیں آپ نے وہ آگے لوگوں کو بتا دی ہیں، جس طرح کہ جنت کا، جہنم کا اور بہت ساری غیب کی باتوں کا تعارف کروایا ہے۔ تو اسی طرح آپ کے بعد آنے والے کئی سارے معاملات اللہ کے بتانے کے ساتھ آپ نے لوگوں کو بتائے ہیں، اور خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، کہ آپ اپنی خواہش سے نہیں بولتے، آپ وحی کے ذریعے ہی بات کرتے ہیں۔ تو وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے وحی کے ذریعے آپ نے وہ باتیں لوگوں کو بتائی ہیں۔ السلام علیکم۔